چوتھی فصل 10 قوانین۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جنسی کجروی مخصوصاً استمنا، جس کو کبھی کبھی تاریخی افسانے کے تناسب سے اونانیسم بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ناقابل انکار ہے، اس لیے کہ یہ بہت جلد انسان کو اپنا عادی بنا لیتا ہے اور اس کی جڑیں اس قدر پھیل جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دن میں کئی بار اس کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مبتلا افراد نے خود اعتراف کیا ہے کہ کبھی کبھی وہ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ بغیر کسی عمل کے محض تصور اور فکر سے مخصوص خطرات ان کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں خطرناک اس عادت کے مقابلے میں ناامیدی اور مایوسی ہے، اس لیے کہ ناامیدی اس بیماری میں مبتلا افراد کی کامیابی کے لیے ایک سد راہ بن جاتی ہے اور غیر معمولی نامطلوب نفسیاتی عکس العمل ان کے وجود میں پیدا کر دیتی ہے۔ اس میں مبتلا افراد اگر اس عادت کے مقابلے میں کامیاب اور اس کے تمام اثرات کو اپنے وجود سے نکالنا چاہتے ہیں، ہرگز اس فکر کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ یہ بیماری یا اس کے اثرات آخر عمر تک دامن گیر رہیں گے۔ مختصر یہ کہ نہایت ہوشیاری اور پختہ ارادے کے ساتھ آنے والے دستورات پر عمل کرتے ہوئے اس عادت سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ اس عادت کے چنگل سے نجات پا گئے ہیں، انہیں اپنی پاکیزگی کی قدر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں اور اس راہ کے ہر شیطانی وسوسے سے ہوشیار رہیں اور اپنی تقدیر کو کسی بھی قیمت پر گمراہ افراد یا معاشرے کے سپرد نہ کریں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس بات کا اشارہ کر چکے ہیں کہ ہر قسم کی غلط عادت من جملہ خطرناک جنسی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی شرط امید اور کامیابی کا اطمینان رکھنے کے ساتھ صمیمانہ اور مستحکم ارادہ ہے، ایسا فولادی اور محکم ارادہ جس کا تکیہ ایمان، شرافت اور وجدان پر ہو، مصمم، راسخ اور ناقابل عدول ارادہ۔ آخرکار اگر یہ عزم و ارادہ کسی خاص اسباب کی وجہ سے ٹوٹ بھی جائے تو پھر نئے سرے سے ایک نہ ٹوٹنے والا اور راسخ ارادے کی بنیاد ڈالیں اور اسی امید اور ایمان کے ساتھ اپنے ارادے کی تجدید کریں، اس لیے کہ ان شکستہ ارادوں کے باقی رہ جانے والے اثرات جس وقت جمع ہو جائیں گے اپنی تاثیر ضرور دکھائیں گے۔ مسلم طور پر اگر یہ مصمم ارادے ٹوٹنے سے رہ جائیں تو بہت جلد اس بہترین عادت کے تمام منفی آثار انسان کے جسم و روح سے نکل جائیں گے۔ یہ امر بدیہی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے خدا سے رابطہ برقرار کر لیں اور اپنے پورے وجود اور اس کے ہر ذرے کے ساتھ اس سے مدد کا مطالبہ کریں، اس کے لطف کی امید کریں، یقیناً ایمان کے سائے میں بہت جلد نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ ان مراحل کو طے کر لیا ہے، مندرجہ ذیل امور کا دقت سے استعمال کریں۔ شاید یہ امور بعض افراد کی نگاہ میں بہت سادے ہوں، لیکن ان پر عمل کرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے اثرات معجزے کی مانند ہیں۔ نمبر 1، ہر طرح کی مصنوعی تحریک سے پرہیز کرنا۔ اگر جوان اس انتظار میں ہیں کہ ہر شب سنیما یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر شہوت سے بھری سیکسی فلمیں دیکھیں اور ہر روز اپنے مہم وقت کا کچھ حصہ عشقیہ ناول پڑھنے اور گمراہ کرنے والے رسالوں میں شہوت انگیز تصویریں دیکھنے میں صرف کریں اور گلی کوچوں میں برہنہ عورتوں اور لڑکیوں پر نگاہ ڈالیں اور ان تمام کاموں کے ساتھ کسی طرح کی برائی سے دوچار نہ ہوں، یہ یقیناً ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ اس طرح کی مصنوعی تحریکات جن کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، جوانوں کو ان کی زندگی کے بنیادی مسائل سے جدا کر دیتی ہے اور شدت اور طغیانی کے ساتھ جنسی مسائل کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دن رات بے چینی کی حالت اور دائمی غصے کی کیفیت ان کے تمام وجود پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، جو اس کے نامطلوب آثار ہیں۔ یہ دائمی تحریکات ان کی زندگی کے بہترین حصے یعنی جوانی کے دور کو برباد اور ان کے اعصاب، پٹھے اور رگوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ تمام جوان، خصوصاً وہ افراد جو جنسی عادتوں کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ شدت کے ساتھ ان امور سے اجتناب کریں، فلمیں نہ دیکھیں اور اس طرح کے ناولوں کو مت پڑھیں اور چوری چھپے ایسے عمل انجام دینے سے پرہیز کریں۔ اپنی فکر کو اس طرح برباد نہ کریں اور اپنے طاقتور اعصاب کو دائمی ہیجان سے ضعیف نہ بنائیں۔ اس مسئلے میں کامیاب رہنے کے لیے اپنے تمام خالی وقت کو صحیح و سالم سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ اپنے دوستوں کی مدد سے صحیح پلاننگ کے ساتھ اپنے اوقات کو منظم کریں۔ یہ سرگرمیاں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ جسمانی ریاضت کریں، چاہے اکیلے یا کسی گروہ کے ساتھ۔ تازی اور آزاد ہوا میں چہل قدمی کریں۔ اچھی اور مفید کتابوں کا مطالعہ کریں۔ گھر میں پھلواریوں کی دیکھ بھال
یا کلی طور پر کھیتی باڑی کے کام انجام دیں، اپنے روزمرہ کے کاموں کو خود انجام دیں۔ اشعار کی جمع آوری، تصویروں اور ٹکٹ کا جمع کرنا اور اس جیسے دوسرے امور کو انجام دینا، مختلف انجمنوں اور علمی یا اخلاقی کانفرنسوں میں شرکت کرنا۔ نمبر 2، اپنے پورے وقت کو مختصر کاموں سے منظم کرنا۔ جوانوں کو چاہیے کہ حتمی طور پر اپنے تمام شب و روز کے اوقات کو اس طرح منظم کریں کہ 1 گھنٹہ بھی بیکار اور پروگرام سے خالی نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف پڑھائی کرتے رہو یا مسلسل کام کرتے رہو، بلکہ اگر تفریح اور ورزش بھی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی پروگرام کے تحت ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹہ بھی پروگرام سے خالی نہ رہنے پائے۔ ممکن ہے کہ کوئی جوان بیکار ہو اور کام تلاش کر رہا ہو، لیکن اسی حالت میں اپنے دن رات کے خالی وقت کا پروگرام بنائیں، چاہے وہ تفریح ہو یا مطالعہ ہو، آرام ہو یا کوئی دوسری سرگرمی۔ ہاں، اگر جوان اپنے وقت کو پروگرام کے تحت کچھ زیادہ منظم کر لیں، اس طرح کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی فکر بیکار نہ رہے، تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ فکر کا مصروف رہنا اس عادت بد کو ترک کرنے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سگریٹ کے عادی لوگ چھٹی کے دنوں میں کام کے ایام کی بنسبت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ فرق اسی اثر کا نتیجہ ہے جو فکر اور اعصاب کو مثبت کاموں میں مصروف کرنے کے ذریعہ نامعقول اور نقصان دہ کاموں سے روکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غلط جنسی عادتوں میں گرفتار لوگ اگر اپنے تمام وقت کو ایک منظم پروگرام کے تحت مشغول نہ کریں تو اس عادت کو آسانی سے دور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے پروگرام کی تشکیل یقینی طور پر اس عادت کو ترک کرنے اور اس کے سبب پیدا ہونے والی اکثر مشکلات کے دور کرنے کے لیے نہایت مؤثر اور سودمند ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ورزش کی طرف خاص توجہ۔ یہ بات معروف ہے کہ ورزش کرنے والے افراد کو جنسی امور سے لگاؤ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ورزش بدن اور فکر کی طاقت کو بڑی مقدار میں اپنے آپ سے مخصوص کر لیتی ہے اور فطری طور پر دوسرے باقی مسائل میں کم ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر جنسی تحریکات کے طوفان کو مسدود کرنے کے لیے جوانوں کو ورزش کے وسیع اور متنوع پروگرام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس بری عادت کے شکار غالباً کنارہ کش، گوشہ نشین، غیر متحرک اور خاموش افراد ہوتے ہیں، اور یہی کنارہ کشی اور گوشہ نشینی ان کی بیماری میں شدت پیدا کر دیتی ہے۔ اگر یہ لوگ اس عالم سے باہر آ جائیں اور اپنی زندگی میں مزید تحرک پیدا کر لیں، یقینی طور پر ان کی حالت میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے اور اس عادت سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اس لیے کہ معمولاً ان لوگوں کے جسم میں ضعف اور اعصاب کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ مختلف اور مناسب ورزش ان کے اعصاب کی تقویت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ ان افراد کے پاس اپنی مشغولیت کے علاوہ جتنا بھی اضافی اور خالی وقت پایا جاتا ہے، اس کو کھیل کود، مختلف ورزش یا کھلی فضا میں چہل قدمی میں سے مخصوص کر دیں تاکہ اپنی کھوئی ہوئی سلامتی کو دوبارہ حاصل کر سکیں، اور ساتھ ساتھ جسمانی اور فکری طاقت بھی اس حصے سے مخصوص ہو جائے گی۔ جس طرح حرکت اور ورزش ان کے لیے فائدہ بخش ہے، اسی طرح کنارہ کشی اور گہری فکر بھی زہر کی طرح قاتل ہے جس سے ہر قیمت پر ان کو دور رہنا ہے۔ اس نصیحت کو فراموش مت کریں اور اس کے موجز نما اثرات کا ضرور مشاہدہ کریں۔ دن بھر اس قدر ورزش کریں کہ رات میں جب بستر پر جائیں تو فوراً گہری نیند کی آغوش میں چلے جاؤ۔ اس طرح آپ لاحق ہونے والے خیالات و افکار کے تمام شر اور نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 4، ایک عادت کو دوسری عادت کا جانشین ہونا چاہیے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے، بری عادت ترک کرنے کے لیے اچھی عادت کا تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ اس کو بری عادت کا جانشین بنایا جائے۔ مثلاً جو لوگ جوا کھیلنے کے عادی ہیں، حالانکہ وہ اس قسم کے تمام نقصانات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ان کے بقول جب جوئے کا وقت ہوتا ہے وہ نہیں جانتے کہ کون سی طاقت ان کو ایک قیدی کی طرح اس طرف لے جاتی ہے، اور ان کا عقل و وجدان بھی اس صورت میں اس کے محکوم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے افراد جو اس بری عادت کے شکار رہتے ہیں، وہ اپنے اس وقت کو مناسب کھیل، ایک سالم ورزشی مقابلے کا جانشین بنائیں تاکہ یہ اچھی عادت اس کی جگہ آ جائے۔ گویا اس وقت میں جو خاص طاقت اس عادت کی تحریک میں پیدا ہوتی ہے، اس کا رخ اس اچھی عادت کی طرف موڑ دیا جائے اور اس کے نامطلوب رد عمل بھی سامنے نہ آنے پائیں۔ غور کریں، جنسی غلط عادتوں کے مقام میں بھی
عین اسی وقت جب اس کی تحریک جوانوں میں پیدا ہوتی ہے، ایسے پروگرام کو وقت سے پہلے تلاش اور اس پر عمل کیا جائے، جیسے علمی اور ورزشی مقابلہ یا کوئی دلچسپ ورزش، پہاڑوں پر گھومنا، گھوڑ سواری وغیرہ۔ ان کاموں کو اس قدر مسلسل انجام دیا جائے کہ یہ بری عادت کی جانشین بن جائیں۔ نمبر 5، ہر حال میں تنہائی سے پرہیز۔ ایسے افراد کو بغیر کسی قید و شرط کے تنہا رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہرگز اکیلے نہ رہیں، گھر میں بھی تنہا نہ رہیں، رات کو کمرے میں اکیلے نہ سوئیں، خلوت میں مطالعے کے لیے اکیلے نہ جائیں۔ کسی جگہ پر صرف تنہائی کا احساس ہوتے ہی فوراً وہاں سے باہر نکل جائیں۔ اس طرح کے لوگ اس نکتے کو کبھی فراموش نہ کریں کہ جیسے ہی اپنے آپ میں گزشتہ عادت کے پہلی تحریک کو محسوس کریں، فوراً دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں۔ اگرچہ اس نکتے کو فراموش کرنا بہت سخت کام ہے، ہر جوان کی فکر میں اس عادت کو پرورش دینے کے لیے تنہائی بہترین اور کامل راستہ ہے۔ لہذا جو جوان بھی اپنی خوش بختی، سلامتی اور استمنا کے خطروں سے سلامتی کا خواہاں ہے، اسے تنہائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 6، پہلی فرصت میں شادی۔ ان افراد کے پاس اگر امکانات موجود ہیں تو پہلی فرصت میں شادی کریں، یہاں تک کہ اگر ان کے پاس صرف رشتہ، البتہ عقد شرعی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کرنے کے امکانات فراہم ہوں تو عقد شرعی جاری ہو گیا ہو، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مختصر یہ کہ شادی اس جنسی بے راہ روی سے مقابلہ کرنے کے لیے قابل دید تاثیر رکھتی ہے۔ اگر ہم توقعات کے دامن کو چھوٹا اور بیجا تشریفات کو حذف کر لیں تو شادی نہایت ہی سادہ اور آسان امر ہے، لیکن افسوس کی غلط رسم و رواج اور غلط بندشوں نے ہر طبقے، پڑھے لکھے اور جاہل لوگوں کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ بعض جوان عام طور پر شادی کرنے سے ڈرتے ہیں، البتہ یہ وحشت مکمل طور پر بے بنیاد ہے، اس لیے کہ تمام قوانین پر عمل پیرا ہونے سے غلط عادتیں بھی آسانی سے چھوٹ جاتی ہیں اور شادی کے تمام مراحل میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اپنے نفس کو تلقین اور ارادے کی تقویت۔ تلقین یعنی خود کو آگاہ کرنا یا سمجھانا، اس عادت سے مقابلہ کرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس عادت میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ مسلسل خود کو تلقین کرتے رہیں کہ وہ اس غلط عادت کے ترک کرنے پر مکمل طور پر قادر ہیں، کیونکہ تلقین اس بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بہت قوی اور سریع اثر رکھتی ہے۔ جیسا کہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر وکٹور پوشا فرانسی کہتا ہے، اس تلقین کو مندرجہ ذیل صورت میں چند روز تک مسلسل انجام دیں۔ ہر دن سکون و اطمینان کی جگہ بیٹھ کر جب اس کا ذہن ہر فکر سے خالی ہو تو اپنی فکر متمرکز کر کے ان جملوں کی تکرار کرے: میں اس عادت کو اپنے سے مکمل طور پر دور کر سکتا ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں۔ اس سادہ تلقین کی تکرار انسان کی روح کی تقویت اور اس عادت بلکہ ہر عادت کے چھوڑنے کے لیے عجیب و غریب تاثیر رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آزما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ارادے کی تقویت کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کافی کتابیں جو شخصیت کے رشد و تحکیم اور ارادے کی تقویت کے موضوع پر لکھی گئی ہیں موجود ہیں، جبکہ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو اس عادت یا ہر بری عادت کے ترک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کا اعتراف ہے کہ اس راہ کا سب سے پہلا قدم مصمم ارادہ ہے۔ نمبر 8، مکمل پرہیز۔ اس علاج کے دوران گمراہ اور اس بیماری میں مبتلا افراد کی معاشرت اور ہم نشینی سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے، جیسے کسی وبا میں مبتلا افراد سے فرار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے وحشتناک اور مہلک نتائج سے لاپرواہ نہ رہیں اور وسوسہ پیدا کرنے والی باتوں کو ہرگز گوش گزار نہ کریں۔ اس بیماری میں مبتلا غلط ساتھی اس راستے کو جاری رکھنے کے لیے عجیب و غریب کردار ادا کرتے ہیں، جو خود گناہ کا احساس نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو اس بدبختی کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غمگین کہانی میں ان کو شریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ اس عمل کو ایک لطف اندوز اور بے ضرر عمل ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں، لیکن باہوش جوان ان کے پیچھے ان کے بچھائے ہوئے شیطانی جال میں کبھی نہیں پھنستے۔ نمبر 9، عام قوت اور کھانے کی طاقت۔ کامل اور سالم غذا جسمانی طاقت دینے کے علاوہ جوانوں کو اس عادت سے جو ان کے اعصاب کی کمزوری کا سرچشمہ ہے یا خود اعصاب کی کمزوری کا سبب ہے، ایک عجیب تاثیر عطا کرتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا، موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد بدن کو تولیے سے مساج دینا اس طرح کے افراد کی بہت مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ان کو چست لباس
جو مصنوعی تحریک کا باعث بنتے ہیں، پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح کے لباس اصولی طور پر جوانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھی جسم کے فطری رشد و نمو کے لیے مضر اور خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسوسہ اور تحریک جنسی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 10، ایمان اور عقیدے کی طاقت کا سہارا۔ ایمان اور عقیدے کی طاقت ایسے لوگوں کی بے حد معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے اور ان کو اس عادت کے چنگل سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ اس طرح کے افراد اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں ذلیل اور مردود شمار نہ کریں، بلکہ ہمیشہ خداوند متعال کے لطف کے امیدوار رہیں۔ نماز کے وقت اور نماز کے بعد اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے مہربان اور معاف کرنے والے خالق کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ اپنے مکمل قلبی انہماک اور اپنے وجود کے تمام ذرات کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توسل کریں اور اس بدبختی سے نجات کی دعا کریں۔ یقین رکھیں، اگر کوئی جوان اس طرح خدا کی بارگاہ میں استمداد کریں تو اس کی مدد ضرور شامل حال ہوگی اور زندگی کی اس جنگ میں کامیابی ان کے قدم چوم لے گی۔ اس کے علاوہ ہر جگہ اور ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ اس کے سامنے غلط کام انجام دیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر اس بیماری میں مبتلا حضرات مذکورہ قوانین پر دقت کے ساتھ 1 مہینے تک عمل کریں تو منحرف راستے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ قارئین کے فیصلوں کے چند نمونے۔ اس کتاب کے حوالے سے ہمیں بڑی تعداد میں جھنجھوڑنے والے خطوط موصول ہوئے، جس کا صرف ایک نمونہ بغیر کسی رد و بدل کے قاریان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔